صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حقیقت میں عورت کی فطرت میں ہے کہ اس کا ایک سرپرست ہو جس پر وہ بنا کر سکے، اس کا ایک محافظ ہو، اس کا ایک نگران ہو، اور فیصلوں میں جب تک اسے ایسے مرد کے فیصلے کی توثیق نہ مل جائے جس پر اس کو اعتماد ہو، اس کو پوری طرح چین نہیں آتا۔ چنانچہ وہ گھر جہاں مرد بھی آزاد جو مرضی کرتا پھرے اور عورت بھی آزاد جو مرضی کرتی پھرے، وہ گھر شروع سے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خمیر میں ہی ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے۔ خاندانوں کا میں نے جائزہ لیا ہے اور ایک دو کی بات نہیں کر رہا، بلا استثناء جہاں جہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت ایک نکٹھو مرد کے اوپر غالب آئی ہے اور وہی فیصلے کرتی ہے اور مرد جی حضوری بنا ہوا ہے، وہاں عورت ہمیشہ بے چین رہتی ہے، اس کو کبھی بھی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ آیت کریمہ جو ایسی ہے جو مغرب میں بھی ہمیشہ محبس بنی رہی ہے، اور جہاں جہاں میں مختلف مجالس میں سوال و جواب کے لیے جاتا ہوں، وہاں خصوصیت سے اس آیت کے حوالے سے بعض اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اول، مرد کی عورت پر فضیلت، ایک ایسے زمانے میں جب کہ عورت اور مرد کی برابری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرے، عورت کا کامل مطیع ہونا۔ تیسرے، اس کو مارنے کی کھلی اجازت دینا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مغرب کے نزدیک اسلام کو ایک ازمنہ گزشتہ کے حالات پر صادق آنے والا مذہب تو قرار بنا دیتی ہیں، مگر جدید زمانے میں جو انسان کو فکری نظری آزادی حاصل ہوئی ہے، ان حالات میں یہ تعلیم چشمہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے خلاصہ ان اعتراضات کا جو مختلف شکلوں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمے کے علاوہ یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ قوامون علی النساء، قوام ہونے میں ایک جسمانی طاقت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مضبوط تر جسم، مضبوط طاقتیں، اور ایسا شخص جو بدنی لحاظ سے بھی صلاحیت رکھتا ہو کہ کسی چیز کو صحیح رستے پر ڈالے رکھے۔ اور جو آگے وضرب کا لفظ آئے گا اس کا بھی اس سے ایک تعلق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر وہ نگران بنائے گئے ہیں کہ انہیں صحیح رستے پر رکھیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ مغرب میں بعض مرد جو بے راہ رو ہوتے ہیں، وہ اس آیت کا حوالہ دے کر اپنی بیوی کو کامل اطاعت کے لیے پابند سمجھتے ہیں، ان کو بے پردگی میں بھی بے پردہ کرنے میں بھی، اپنے ساتھ سوشلائز کرانے میں بھی، اور دوسری بد عادتیں ان میں پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں تم ہماری غلام بنائی گئی ہو، ہمارے ماتحت رکھی گئی ہو، تم خدا کی نافرمانی کرو گی اگر ہماری نافرمانی کرو گی۔ اور یہ واقعات ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً کبھی کبھی صحیح مگر ہوتے ضرور رہتے ہیں۔ تو یہ آیت اس کی بھی نفی کرتی ہے۔ قوام سے مراد سیدھے رستے پر رکھنے والا ہے، نہ کہ سیدھے ٹیڑھے رستے کی تعلیم دینے والا۔ بس جہاں کوئی خامن کسی بیوی کو کسی کجی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے یا اپنی اطاعت کا حوالہ دے کر اسے مجبور کرے، وہ جھوٹا ہے، قرآن کی طرف غلط بات منسوب کر رہا ہے۔ مرد کو جو فوقیت ہے وہ صحیح رستے پر قائم رکھنے کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ دوسرے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض میں فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد وہ تخلیقی فرق ہیں جو فطرتاً مرد اور عورت میں ایک فرق پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرق ایسے ہیں جن میں عورت جسمانی لحاظ سے کمزور ہے اور بعض ایسی ذمہ داریاں اس کو سونپی گئی ہیں جو اس میں مزید کمزوریاں پیدا کر دیتی ہیں یا ان کو ولنریبل بنا دیتی ہیں، جبکہ مرد جسمانی لحاظ سے اس طرح ولنریبل نہیں ہے۔ اس لیے مرد کا گھر میں
ایک نگران ہونا لازم ہے خود عورت کی خوشی اور عورت کی حفاظت کے لیے۔ تیسرا یہ کہ فیصلے کی طاقت اس کو دی گئی، یعنی اطاعت کا حکم دیا گیا عورت کو، کیا یہ عورت کے وقار اور اس کی برابری کے خلاف ہے؟ یہ سوال پیچھے بھی جب میں امریکہ گیا تھا وہاں بھی اٹھایا گیا، کینیڈا میں بھی اٹھایا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی منظم چیز، خواہ وہ زندگی کے ایک فرد کی صورت میں ہو یا زندگی کی اجتماعی صورت میں ہو، مرکز کے بغیر اور ایک مرکزی بالا اتھارٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی کامیابی کے ساتھ۔ جہاں ایک یونٹ بنے گا وہاں ضرور ایک کو فیصلے میں بالا طاقت دی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ گھر جہاں مرد بھی آزاد جو مرضی کرتا پھرے اور عورت بھی آزاد جو مرضی کرتی پھرے، وہ گھر شروع سے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خمیر میں ہی ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے، اور کبھی بھی عائلی زندگی کامیاب نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے کہ جہاں نظم و ضبط ہوگا وہاں کسی کو امیر بنایا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب 3 ہو اور سفر میں ہو تو ایک کو ضرور امیر بنا لیا کرو۔ 2 کا بھی کہیں ذکر آتا ہے؟ مجھے 3 یاد ہے، اگر میری یادداشت درست ہے کہ 3 کا ذکر ہے تو اس میں پھر مجھے یہ حکمت نظر آتی ہے کہ 2 میں امیر کون بنے گا اگر وہ ہر ایک کہ میں امیر ہوں یا ایک دوسرے کو ووٹ دے دیں تو فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ 3 میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ 2 ایک کے مقابل پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر یہاں سٹیل میٹ ہو جائے گا 2 ہوں تو، لیکن 3 ہوں اگر تو بہرحال یہ فیصلہ ہونا ممکن ہے، سوائے اس کے کہ 2 کی صورت میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا بڑے کو کہہ دیتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ 2 کی صورت میں نہ بناؤ۔ اس کی روح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 3 کی شرط ہے تو اس لیے ہے کہ 3 کی صورت میں تو لازم ہے کہ ضرور بنا لو، تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر 2 ہوں تب بھی اسلامی روح کا تقاضا یہ ہے کہ کسی چھوٹا بڑے کو یا اپنے سے حکمت اور علم کے لحاظ سے بہتر کو اپنا امیر بنا لے۔ اس طرح ہر سفر مسلمان کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کرائسس کے وقت ایک فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا عام مضمون ہے اور عام فہم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی بڑی بے وقوفی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عورت کو اتھارٹی ملنی چاہیے تھی کہ وہ مرد پر رول کرے، مرد کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اب جس میں طاقت نہ ہو، جو کمزور ہو، جو ظلموں کا نشانہ بننے کی شکایت کرتی ہو، اس بیچاری کو اتھارٹی دے کر اور بھی تکلیف دینے والی بات ہے۔ ممولے کو شہباز سے لڑانے کا جو تصور ہے، اس پر لوگ شعراء بھی باتیں کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ فرضی باتیں ہیں ساری۔ ممولا شہباز سے نہیں لڑا کرتا، تو خدا نے بما فضل اللہ کہہ کے قوامون کی تشریح فرما دی کہ اس کو ایک طبی خلقت کے لحاظ سے ایک فوقیت حاصل ہے، اس کا تم لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی اولمپکس میں، ان کے سارے مقابلوں میں ہر موقع پر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے ان کو کہ مرد کو ایک خلقت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ایک فوقیت حاصل ہے۔ بس ایسا شخص جو جسمانی فوقیت رکھتا ہو اور دوسری فوقیت یہ ہو کہ وہ خرچ کا بھی ذمہ دار بنایا گیا ہو، وہی حق رکھتا ہے کہ فیصلوں کے امور اس کی طرف پھیرے جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت کی فطرت بھی یہی چاہتی ہے۔ بعض خاندانوں کا میں نے جائزہ لیا ہے اور 1-2 کی بات نہیں کر رہا، بلا استثناء جہاں جہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت ایک نکٹھو مرد کے اوپر غالب آئی ہے
اور وہی فیصلے کرتی ہے اور مرد جی حضوری بنا ہوا ہے، وہاں عورت ہمیشہ بے چین رہتی ہے، اس کو کبھی بھی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی، اور اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ نکھٹو آدمی کیوں میرے سامنے منقار زیر پر ہے، کیوں بات نہیں کرتا، کیوں اپنی اتھارٹی کو اسرٹ نہیں کرتا، اور لوگوں کے سامنے وہ ہمیشہ بیچاری ذلیل ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے دائرہ علم میں نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، اپنے تجربے کے دائرے میں، جہاں بھی ایسا خاندان ہو جہاں عورت زیادہ زبردست ہو اور مرد اس فوقیت کے باوجود جو خدا نے اس کو دی ہے اس سے وہ استفادہ نہ کرتا ہو، ایسے خاندان خوش نہیں رہتے اور ان کی اولادوں پر بھی ہمیشہ منفی اثر پڑتا ہے۔ ایسی عورتیں اپنی اولادوں پر بھی بد اثر ڈالتی ہیں، ایک اوپر کی اتھارٹی کا فقدان ہو کر۔ اولاد سمجھتی ہے کہ مرد کو ہونا چاہیے، جب اس کو کمزور دیکھتی ہے تو پھر ماں سے بھی بالآخر وہ اکھڑ جاتی ہیں اولاد، اور ایک اگلی نسل کے لیے بھی ایک تکلیف کا اور بدمزگی کا سامان یہ لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ یورپ میں بھی یہ احساس اندر پایا جاتا ہے، خواہ وہ کھل کے سامنے نہ آئے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک جرمن احمدی عورت مجھ سے شکایت کرنے پہنچی تھی صرف اس غرض سے کہ میری فطرت تو یہ بتاتی ہے کہ اسلام نے ضرور مرد کو روزمرہ کی زندگی میں جو گھریلو آئلی فیصلے ہیں ان میں اس کو بالا حیثیت دی ہے، اور عورت کی حفاظت، اس کے دل کی طمانینت اسی میں ہے، لیکن فلاں شخص اس کے برعکس تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے خدا نے جب یہ فرمایا کہ عورتیں اور مرد برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، تو اس پہلو سے یہ معنی غلط ہیں۔ تو اس کو میں نے کہا تم نے 100% درست کہا ہے، اور اسی آیت کا حوالہ دیا۔ اس آیت سے بات واضح ہے، حقوق کا برابر ہونا اور بات ہے، اور انتظامی فیصلوں میں کسی ایک کو فوقیت دینا بالکل اور بات ہے۔ اب یہاں جب سوال اٹھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری روزمرہ کی زندگی میں ہر دائرے میں، زندگی کی دلچسپی کے ہر دائرے میں کسی ایک کو مختار بنایا جاتا ہے۔ تمہارے ملک میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر سے اوپر اگر کوئی اتھارٹی ہے کہیں تو پریزیڈنٹ ہوگا۔ جو بھی نظام ہے اس میں جب تم پر کوئی افسر بنایا جاتا ہے تم اس کی اطاعت کرتے ہو، اور تمہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم برابر ہیں۔ کیا برابر نہیں رہتے؟ حقوق میں برابری اور چیز ہے، اور انتظامات میں کسی ایک کے سپرد بالا طاقت کرنا، اس سے صاحب امر بنانا، یہ ایک بالکل اور بات ہے۔ اس سے برابری پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ حقوق کا مسئلہ ہے، یہ انتظام چلانے کی بات ہے۔ اس لیے یہ جو اعتراضات ہیں یہ فرضی ہیں، لیکن ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ بما انفقو نے مردوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے یہ ایک قسم کی شرط پیدا کر دیتی ہے اس میں، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ مرد جو بیویوں کی کمائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ فوقیت نہیں رکھتے، وہ اس آیت سے از خود مستثنا ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ اپنی اتھارٹی کو خود نقصان پہنچاتے ہیں، نہ ان کی عزت رہتی ہے نہ فطرتاً رہ سکتی ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو تاکہ بے ما فضلہ کی تعریف کے نیچے آؤ۔ اگر اس اہم تعریف کے نیچے نہیں آؤ گے تو ایک ٹانگ کے مسافر رہ جاؤ گے۔ ایک ٹانگ تو ہے مضبوطی کی، لیکن ایک ٹانگ والا آدمی کمزور ٹانگوں والے 2 ٹانگوں والوں سے کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں گہری حکمت پر مبنی ہیں، اور اس پر جو اعتراضات مغرب کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں سب کھوکھلے اور بے معنی ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ حقیقتاً یہی ہوتا ہے، صرف برابری کے نام پر فضول باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیروں میں بھی اس بات کا احساس ہے۔ ایک تمہارے احمدی خاتون کا میں نے احمدی خاتون کا حوالہ دیا تھا،
سویڈن میں ایک خاتون نے جن کی شادی ٹوٹ چکی تھی، بیٹا ان کے ساتھ رہ رہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا، ایک لمبا عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ہم 78 میں سفر کر رہے تھے اپنی چھوٹی فیملی کے ساتھ، تو وہ چونکہ کسی زمانے میں یونیورسٹی آف لندن میں پڑھا کرتی تھیں، ان کے اوپر اسلام کا بہت اثر تھا، اور بعد میں انہوں نے مجھ سے کچھ عرصہ خود و خدمت بھی رکھی، ان کا ایڈریس میرے پاس تھا۔ چنانچہ سویڈن جب ہم پہنچے ہیں، کہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی ملتی نہیں تھی، اسٹاک ہولم میں تمام ہوٹل بک تھے 100%۔ اس لیے مجھے خیال آیا کہ میرے پاس پرانی نوٹ بک پڑی ہوئی ہے، میں بی بی سے کہا کہ میں دیکھیں شاید ابھی تک شاید اس ایڈریس پہ ہو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کرو۔ بارش بھی ہو رہی تھی اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، ٹینٹ لگانے کا موقع کوئی نہیں تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی بڑی تیز، تو اس لیے جب میں نے فون کیا تو عجیب اتفاق ہے کہ وہ فون پر مل گئی، اور اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ پوزیشن ہے، اس نے کہا کہ فوری وہ آ جاؤ، میں فلاں جگہ کھڑی ہوں گی، تم پہنچ جاؤ وہاں۔ چنانچہ چونکہ اس وقت خود بخود رستوں کی مہارت ہو گئی تھی، اس لیے بلا روک ٹوک میں سیدھا وہاں پہنچا، ان کے گھر گئے۔ وہاں رات کو میں نے ایک رویا دیکھی جس کا اس مضمون سے تعلق ہے، اس لیے میں وہ بتا رہا ہوں۔ رویا دیکھی کہ سویڈن کی بلند پہاڑی کی چوٹی پر بہت بڑے بڑے مجسمے ہیں، اور وہ عورتوں کے ہیں، اور وہ ہیرو عورتیں جنہوں نے عورت کو مردوں کی غلامی سے نجات بخشنے میں کام کیا ہے۔ سویڈن میں بہت زیادہ موومنٹ تھی عورت کی برابری کی اور اس کی لبریشن کی۔ یورپ میں سب سے زیادہ آزادی کے خیالات سویڈن میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے رویا دکھائی کہ پہاڑ پر بڑے بڑے عظیم مجسمے ہیں، اور بھری پڑی ہے چوٹی وہ مجسموں سے، سب عورتوں کے ہیں، اور نیچے میں نے نظر کی تو نیچے کثرت سے ایک سمندر ہے مردوں کا، اور آواز مجھے یہ آتی ہے کہ اب ان سے کون نجات بخشے گا؟ یعنی ان عورتوں کو نے تو مردوں سے عورتوں کو چھڑا لیا، اب یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پگمی سے دکھائی دے رہے تھے، اب ان کو کون ان سے نجات بخشے گا؟ اور سوال میں نفی کا معنی جو ہوتا ہے نا کہ کوئی اب نہیں، یہ تو ہو گیا، اب ان کو کوئی نجات نہیں بخش سکتا۔ یہ حیرت انگیز رویا تھی جو میرے سوتے وقت، اس وقت سیر کا ماحول تھا، میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ تو صبح نماز کے بعد وہ میرے اٹھنے کی آواز سے، وہ بھی آگے کی چائے وائے پر تیار کرنی ہو تو میں دوں، تو اس کو میں نے رویا سنائی۔ رویا سن کے تو بمشکل اس نے آنسو ضبط کیے، بار بار چہرہ اس کا جوش سے بدلتا تھا، بل پڑتے تھے چہرے پہ، اور ضبط کر رہی تھی۔ پھر جب کچھ حوصلہ ہوا، اس نے کہا کہ یہ بالکل سچی رویا ہے، میں گواہ ہوں، میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ یہاں جو آزادی کا ماحول ہے، عورت کی آزادی کا، اس نے آئلی زندگی کو بالکل غیر محفوظ کر دیا ہے، اور ایسے رجحانات پیدا کر دیے ہیں کہ بات بات پر مرد سے جھگڑ کر اپنا مرد کو سوٹ کیس پکڑایا اور کہا گھر سے بھاگ جاؤ، مکان بھی میرا اور سب کچھ میرا، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی ویران پڑی رہتی ہے، کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی چین نہیں آتا۔ تو یہ حقیقت میں اس وقت ہمارا ملک اسی بلا کا شکار ہے۔ تو یہ غیر کی گواہی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حقیقت میں عورت کی فطرت میں ہے کہ اس کا ایک سرپرست ہو جس پر وہ بنا کر سکے، اس کا ایک محافظ ہو، اس کا ایک نگران ہو، اور فیصلوں میں جب تک اسے ایسے مرد کے فیصلے کی توثیق نہ مل جائے جس پر اس کو اعتماد ہو، اس کو پوری طرح چین نہیں آتا۔ اس لیے قرآنی تعلیم تو فطرت کے مطابق ہے۔ اگر قوموں نے اپنے مزاج بگاڑ لیے ہیں تو ان کو اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ قرآنی تعلیم کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انفاق ایک اور شخص کر رہا ہے، خرچ کر رہی ہے ایک اور
خرچ کرنے والا اور وجود ہے. یعنی مرد مطلب نہیں، انفاق کی ذمہ داریاں پورا کرنا ایک کا کام ہے اور انفاق دوسرے کا کام ہے. مرد کما کے لاتا ہے، عورت کو دیتا ہے. جہاں یہ سلسلہ ہو وہاں امانت کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. جن مقاصد کے لیے خاوند کماتا ہے وہ آئلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسی دائرے میں خرچ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ان سے باہر خرچ کرے کوئی عورت اور ان مقاصد میں خرچ نہ کر کے ان کو نقصان پہنچائے تو یہ امانت کا حق ادا نہیں کر رہی ہوگی. بس یہ امانت کا مضمون ہے جو اس سے چلا ہے. فالصالحات ہو، بس پاک باز صالح عورتیں وہی ہیں قانتات جو عبادت گزار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، باوجود اس کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. بے ما حافظ اللہ میں ہر قسم کی امانت داخل کر دی. اس ضمن میں ایک اور مزید بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضرورتیں ہیں، فلاں بیماری وہاں تک پہنچ جائے تو یہ ہو، بیماری وہاں تک پہنچ جائے تو یہ ہو، یہ ضرورتیں ایک منطقی تقاضے کے طور پر ضرور زیر بحث آتی ہیں. لیکن یہ ایسی صورت ہے کہ اگر بیمار کو یہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ کیا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کس مقام پر جا کے آکسیجن لگنی چاہیے، کہاں وہ ٹیکے ہونے چاہیے، کہاں آپریشن ہونا چاہیے، یہ ساری بحثیں طب میں ملتی ہیں جسمانی اصلاح کے تعلق میں. تو کوئی مذہب مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک معاشرے کی انتہائی صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی تعلیم نہ دے جو انتہائی صورتوں پر بھی چسپاں ہوتی ہو. تو انتہائی صورتوں کو روزمرہ کی عام صورتیں قرار دینا یہ ظلم ہے. روزمرہ کی عام صورتیں اس سے بالکل مختلف ہیں. بس ہم نے جو بھی معاشرہ دیکھا ہے اس میں ایک بات قطعیت سے ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ دراصل ایک دوسرے پر نگاہ رکھنے کی تعلیم دینے والا معاشرہ ہے. مرد جس قسم کے مرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمونے سے پیش فرمائے ہیں، وہ عورت کے مزاج پر خیال نظر رکھتا ہے، اس کے آرام پر نظر رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو عورت کو مانگنے کی یا آواز کے ذریعے اپنے مطلب کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی پیش آئے. اور روزمرہ کے کاموں میں گھر میں عورتوں کی مدد کرنا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک ثابت ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اتنی بڑی ذمہ داریاں، کل عالم کی ذمہ داریاں، ہر زمانے کی ذمہ داریاں، اور گھر کے کاموں میں عورتوں کی روزمرہ کے کاموں میں مدد کرنا اور اپنے آپ اپنی ضرورتوں میں جہاں تک ممکن ہو ان سے مدد نہ لینا، یہ ہے بہترین اسلامی معاشرہ. اگر یہ ہو تو عورتیں خود ایسے مردوں پر جان چھڑکتی ہیں اور کبھی یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ کون حاکم ہے اور کون محکوم ہے. اس وقت تو مزاج پر نظر رہتی ہیں اور ہر دونوں میں سے مرد ہو یا عورت ہو جب وہ اعلیٰ خلق کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو ہر دونوں میں سے چاہتا ہے کہ میں اس کی مرضی کروں اور اپنی مرضی نہ کروں، اور دوسرا چاہتا ہے کہ میں اس کی مرضی کروں. ایسے مواقع تو واقعتاً پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی چیز فیصلہ کرنا چاہیے کرنا کہ وہ کرنا ہے تو مرد کہتا ہے جو تمہاری مرضی، اور کہتے نہیں جو تمہاری مرضی. اور بحثیں یہ چلتی ہیں کہ کس کی مرضی استعمال ہوگی، اور ہر اپنی مرضی کے خلاف ووٹ دے رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں میں تمہاری مرضی کے پیچھے چلوں گا. یہ وہ بہترین محبت کا معاشرہ ہے جو اسلام پیدا کرتا ہے. اسے نیچے کی جو باتیں ہیں وہ نچلے درجے کی مجبوریاں ہیں، اور ایسے انسان ملتے ہیں جہاں معاشرے بہت گندے ہو چکے ہیں اور بڑی سخت کلامیاں ہو چکی ہیں، وہ جانوروں کے درجے کے قریب پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ان کی نقل مارنے کے لیے یہاں سے حوالے کو ڈھونڈے فقہ ویسے ہی تو بڑا ظلم ہوگا.